الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف جو مکہ میں مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن نہیں مسلم تھے۔ اسلام ہم سے یہ پسند کرتا ہے کہ جب بھی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ کس چیز کے لیے؟ قربانیوں کے لیے۔ کسی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ دیکھ لو یہ کلمہ وہ ہے جو دنیا والوں سے اعلان جنگ ہے۔ تو اعلان جنگ سے کیا مراد؟ کہ تمہیں جہاں بھی کہیں کوئی رکاوٹ نظر آئے تو تم گر نہیں جاؤ، وہاں تم اس کا مقابلہ کرو، یہ اسی کا نام جہاد ہے۔ تو اس میں یہ رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب یہ مسلمان ادھر مکے میں تھے اس وقت تو تکالیف اٹھاتے رہے، پھر اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے تو ہجرتیں شروع ہو گئی۔ آپ جانتے ہو نا حبشہ کی ہجرت ہوئی 1 سے 2 دفعہ، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک امن کا مرکز دے دیتے ہیں۔ آپ تو کوئی بہانہ نہیں کسی کے پاس رہا، کوئی کہا ہاں جی میں کتنے جاواں، تو وہ پھر بھی وہی مکے میں بیٹھا رہا ہے اور ان سے ان کے وہی تعلقات ہیں اپنے عزیز و اقارب سے جو کفرانہ تھے۔ یہ اللہ کا ٹیسٹ حقیقتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کسوٹی ہے۔ کسوٹی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ کرنے والی۔ تو کھرا اور کھوٹا علیحدہ کیسے ہوتا؟ ہم نے پڑھا کہ یہ جو جنگیں تھی اسلام کی 3 اس میں بیسک مقصد کیا تھا؟ کھرے اور کھوٹے کا علیحدہ کرنا، منافقین کا اسلام کی صفوں سے نکالنا، اور کافر کا بھی اعلان جو واضح ہو جائے کہ یہ بھائی واقعتاً اسلام کا دشمن ہے۔ تو یہاں یہ اللہ میں اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ یاد رکھو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی مسلطیں ہی ہماری زندگی ہے، نہیں، ابھی بہت جلد ہمیں اس دنیا سے جانا ہے بھائی۔ کون لینے آئے گا؟ فرشتے لینے آئیں گے۔ اگر تو میں نے اطاعت میں اللہ کی محبت میں تکالیف اٹھائیں دنیا کی تو کیا ہوگا؟ فرشتے مجھے پروٹوکول دیں گے، مجھے عزت دیں گے، مجھے احترام دیں گے، مجھے بڑے پیار سے میری جان نکالیں گے۔ جیسے خوشبودار شیشے کے ڈھکنا اتار دو تو وہ نکل جاتی ہے خوشبو باہر۔ لیکن اگر میرا منافقانہ رویہ رہا، مسلمان ہو کے بھی میں مسلمان نہ ہوئی، تو پھر فرشتے کیا کریں گے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو پھر ایسی چوٹ لگائیں گے وہ کہ نہ تو بندے کی جان نکلے گی اور نہ اندر ہی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ دیکھو فرشتے سوال جواب کریں گے۔ اب کتاب اللہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے اللہ میاں نے قرآن میں یہ باتیں ڈال دی تاکہ قیامت تک انسان پڑھتا رہے، اسے سمجھتا رہے اس بات کو۔ بھائی بہت جلد تم ہمیشہ یہاں مسلط کشی اور اپنی آرام طلبی کے لیے اور رشتہ داریوں کی محبتوں میں اور تم منافقانہ رویے کے ذریعے دنیاوی فائدے چاہنے والوں، بہت جلد تم اس دنیا سے جاؤ گے، اور جو لینے والا تمہیں ہے وہ تمہارا کیا حشر ابھی کر دے گا۔ اگلے حشر تو آگے گیا ہے نا، جہنم آگے ہے، قبر کی عذاب آگے، اور بہت کچھ آگے، پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہمارے ساتھ۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں آغاز ہی کتنا بھیانک ہے اس بندے کا۔ کس کا؟ جس نے اسلام کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ میں کلمے کے بعد ایک چمکتی ہوئی چیز بن جاؤں، کھری، اتنی کھری کہ اگر اللہ کے رستے کے اندر کتنی قربانیاں دی اسلام نے، سارے گھر بار چھوڑے مہاجرین اسلام نے، اپنے رشتہ دار چھوڑے، باپ نے بیٹا چھوڑا، بیٹے نے باپ چھوڑا، ماؤں نے بچے چھوڑے، بچوں نے مائیں چھوڑ دی۔ یعنی وہ رشتے جو بہت مقدس ہے ہمارے لیے، جن کے لیے ہم ایمان تباہ کر رہے ہیں، جن کی محبتوں کی خاطر، جن کی راحتوں کی خاطر ہم بازاروں میں جا کے سارا دن جھوٹ بول کے تو کمائی لا کے لاتے ان کے تعیش کے لیے۔ ہائے، اللہ کہہ رہے یہ دیکھو کبھی بہت جلد ایک وقت آنے والا ہے، اس میں کوئی بھی تمہارے ساتھ تمہاری حمایت والا نہ ہوگا، اکیلے، مجھے اکیلے جانا ہے، اکیلے جواب دینا ہے۔ اب جب وہ فرشتے مجھے مار رہے ہوں گے تو کوئی ہے جو آ کے میرے طرف سے جواب دے؟ نہیں دے گا، مجھے اکیلے جواب دینا ہے۔
تو میرے پہ مجھے سوچنا چاہیے اس بات پر کہ اگر میں اگلے سفر کی جو جواب دہی ہے وہ ساری کی ساری مجھے اکیلے دینی ہے، تو مجھے پھر کیا ہے کہ میں اپنی اولادوں کے لیے، اپنے اور اقارب کے لیے اللہ کو ناراض کروں اور وہ کچھ کروں جو کل میرے ساتھ یہ بیان حاصل ہونے والا ہے۔ تو کتاب اللہ نے اتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں خوف زدہ بھی کر دیا ہے اور اپنے سمت سیدھی کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے کہ آپ نے اندروں کو بالکل اللہ سے ڈرنے والا بنا لو، اور یہ یاد رکھو اللہ بصیر ہے اور وہ سمیع ہے، وہ میرے اٹھنے والے جذبات کو بھی جان رہا ہے، جس سے اٹھنے والی وہ چیز جو کوئی پاس بیٹھا نہیں جان سکتا وہ جان رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا سینسٹیوٹی سے جو اپنے قرآن کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ کہ ہم فکر کرنے والے بن جائیں، ہم کل کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اور یہ جان لیں کہ مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ گھر پتہ نہیں کب تک رہے گا، لیکن افراد اپنی باری میں سب کھڑے ہیں، ہم اپنی باری کے لیے انتظار میں ہیں۔ اس سے پہلے مجھے اپنا آپ کلیئر کر لینا ہے، اور اللہ سے کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ زندگی کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، کہیں میرے سے کوئی منافقت نہ ہوئی ہو، کہیں مجھ سے وہ کوئی برائی نہ ہوئی جو اللہ کو ناپسند ہے، ہوئی ہوگی، ضرور ہوئی ہوگی۔ اس کا حل کیا میرے رب نے دیا؟ پوری کتاب اللہ میں استغفار اس کا حل دے دیا۔ کثرت سے توبہ کر لو۔ میں کہتی ہوں کثرت تو کثرت، دل سے ایک ہی دفعہ کہہ دو میرے رب آپ مجھے معاف کر دیں، کوئی دو ٹوٹے پتے آنسو بہا کے کہہ دو سجدوں میں، ہے زمین و آسمان بھر دے گا وہ تیری پر عطاؤں بخشوں کے دروازے کھول دے گا۔ ایک سچی توبہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ عرش کے سارے دروازے کھلوا دیتی ہے۔ سچی توبہ اتنی پیاری چیز ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کل کے اس بھیانک انجام سے پہلے تم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ وہ لوگ بن جانا ہے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو سبحان اللہ، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، یہ ہے نفس۔ انسان کے اندر 3 قسم کا نفس ہے: نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ۔ لوامہ مجھے ہر لمحے نیکی کی طرف طلب کے لیے بڑھاتا ہے، امارہ مجھے انجوائے کرنے کے لیے کہ تیری زندگی ویکھی جائے گی، جب میں جوان جب میرے فلانا مسئلہ جب تو پھر کیا کریں، وہ ایسے ہی رہیں، ہم انجوائے نہ کریں زندگی۔ تو جو انجوائے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ میرے نفس امارہ کی خوراک ہے۔ اگر میں اس کو خوراک دیتی رہوں تو وہ بڑھتا رہے گا میرے اندر، اگر نفس لوامہ کو خوراک دوں گی تو وہ مضبوط ہوگا۔ اور نفس مطمئنہ ہوتا ہے کسی نیکی کے بعد جو سکینت اترتی ہے، نفس مطمئنہ، اس پہ ہم سکون پاتے ہیں۔ ہمیں سب کو، قرآن والوں کو خاص تجربے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کی، اس کے بعد ہم ایک راحت فیل کرتے ہیں، ضرور ایک نیچر چیز، تو وہ نفس مطمئنہ ہے جو مجھے سکون بخشتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، امارہ کو خوراک دینے والے، ان کی بات اللہ کر رہے ہیں۔ ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ اب تو میں بات آپ سے پوچھتی ہوں، آپ کچھ اور بات ہے، کچھ اور بتا اور دیتے ہو۔ بھائی دیکھو، بہانہ بندے کے سامنے تو ہو سکتا ہے، اس کے سامنے ہے کوئی بہانہ؟ عرش والے کے سامنے کوئی بہانہ ہی نہیں ہے بھائی، وہ تو مجھے ادھر سے جانتا ہے جسے میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتی۔ تو چونکہ اس کے بارے میں بہانہ ہے ہی نہیں اس کے دربار میں، تو مجھے اس کے ساتھ کلیئرنس دینی ہے اپنے باطن کی، اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو صاف و شفاف کرنا ہے، اس کی محبت میں مجھے اپنے اندر وہ جو جتنی بھی غلاظتیں ہیں نکال دینی ہے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اب فرشتوں کے سامنے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مجبور تھے، تو بھیا یہ تو اللہ کو معلوم ہے تم مجبور نہیں تھے، تم مسلط کیش بنے ہوئے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی تو تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اور وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بہت بڑی گنجائش پائے گا۔ اب یہ دیکھو یہ کتنی قسم کے لوگ بن گئے۔ ایک وہ لوگ جو منافقانہ رویہ رکھتے تھے، ایک وہ لوگ جو واقعتاً مجبور تھے۔ اب جب بھی بیعت رضوان ہوتی ہے تو جنگ روک دی میرے رب نے،
اس میں پتہ چلا بعد میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کیوں روکا تھا. اس کی حکمت یہ تھی کہ اس وقت مکے کے اندر سچے مسلم موجود تھے جو کسی بھی مجبوری کے تحت وہاں سے نکل نہیں پا رہے تھے، لیکن ان کے اندر میں کیا تھا؟ سچا ایمان. اللہ پھر بتاتے ہیں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان لوگوں کی خاطر تمہاری یہ جنگ روکی گئی ہے. ان کی اتنی قدر تھی میرے اللہ کے نزدیک، اتنا ان کا اعزاز تھا کہ کدھر سے مسلمان آتے ہیں اور کدھر یہ سارا سلسلہ آگے پھر واپس جاتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے. یہ سارا کس کے لیے ہوا؟ ان معصوم اور مظلوم لوگوں کو جو سچے مسلم تھے اور مکے میں موجود تھے اور اس کی کسی کو خبر نہیں تھی کہ مسلم ہے. سبحان اللہ. یہاں سے کیا پتہ چلا؟ بھائی مسلم کی جو باطن کی چیز ہے وہ ساری کی ساری اس پر آگاہ ہے، اور قدردانی کون کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں اس کی قسمیں کیٹیگریز بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے کہ راستہ ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور اسے ذمہ واجب ہو گیا. اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب اسے ایک بڑی خوبصورت بات اور حدیث میں مل رہی ہے کہ کوئی بھی بندہ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے سچی توبہ کے ساتھ، اللہ کے نزدیک اس کی بخشش لکھ دی جاتی ہے. میرا قدم ایک اٹھا، میرا قدم 100 اٹھا، میں منزل پہ پہنچی، میں راستے میں رہ گئی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان فرمائی کہ وہ ایک بندہ جس نے یہ سب لوگوں کو بھی اس کا پتہ ہے 99 مارے تو اس کے اندر وہ احساس گناہ اٹھتا ہے اور پھر توبہ کے لیے سفر کرتا ہے. پھر وہ جس نے کہا کہ نہیں جی توبہ تیری قبول ہو نا، انہوں نے مار دیتا. اچھا چل پھر تو بھی چل نہیں تھے. پھر وہ آگے کسی کے بابو ہو جاتے، کون ہے اس دنیا کے اندر جو تیرے رب کی اور تیری توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ بھائی جاؤ اس منزل کی طرف جہاں رحمتوں کی دنیا ہے. تو وہاں سے چلتا ہے. اب وہاں اب بالشتوں پہ آ کے، کیونکہ آغاز اس کی نیت کا بڑا اخلاص والا توبہ والا تھا. اللہ قادر اس پر کو میرے کتنے گناہ معاف کرتے. 100 بندہ مارنا کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی. ایک بندہ مارنا ہے انسانیت کو قتل ہے، اس نے تو 100 مار ڈالا تھا. لیکن سچی توبہ اس کے نزدیک کتنی قدردانی والی ہے بات یہ کرنے والی کہ وہ جب سفر میں تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر تو کہا پیمائش کرو. اب وہ جو گھسٹ کے گر کر کے تو ایک گھسٹ کے ایک بالش ادھر پڑتا ہے، صرف ایک بالش پہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو یہاں یہ اللہ نے بتا رہے کہ جو کوئی نیت کر کے نکل پڑتا ہے تو اللہ کافی ہے کہ اس کی بخشش کرتے ہیں. الحمدللہ. تو قرآن ہمیں اتنی زیادہ تسلی دیتا ہے، اتنی تشفی دیتا ہے، اتنی امید دیتا ہے، اتنا زیادہ ہمیں ہماری نیکیوں کو پروٹوکول دیتا ہے کہ تم لوگ اگر لاکھ گناہ بھی زندگی میں، اب میں دیکھو ہم یہ تو غور کریں ہماری کتنی نمازیں ضائع ہوئی ہیں. اگر کوئی کہے کہ بھائی ایک نماز بھی جس نے ضائع کی قیامت کا یہ سزا ہے اس کے لیے، پھر وہ سزا ہماری بن گئی نا. لیکن جب ہم نے توبہ کر لی اللہ نے میری وہ ساری نمازیں قضا بھی مجھے معاف کر دیا. جو بھی غلطیاں میں نے کی، اب کتنی ہم غلطیاں، اب کوئی بھی غلطی جب نہیں کرتے، ایک غلطی تو ہم ضرور کرتے ہیں. ہم خواتین ضرور وہ غلطی کرتی ہیں، جب بھی بیٹھتے ہیں ہم تیسرے کی بات کر ڈالتے ہیں. اس کے لیے تو ہم صدیوں سے ہی رولا ڈال رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں وہ دن کبھی آ جائے تو آپ پورے کانفیڈنس سے یہ کہہ سکیں کہ ہاں جی ہم کسی کی بات اس کے بعد میں نہیں کرتے. ہم لوگ 2 جب 4 لوگ بیٹھتے ہیں تو تم اچھی اچھی باتیں کرنے کی بجائے ہم کسی 3rd پرسن کی بات کرتے ہیں جو اچھی نہیں ہوتی. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ میرا عمل متاثر ہوتا ہے. یہاں یہ بڑی سینسٹیو ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، ہم نے حج کر لیا، ہم نے روزے رکھ لے، ہم نے خیراتیں کر دی تو میں ایک کمپیٹنٹ بندہ بن گیا ہوں. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی جوئیں تکھے لیکھیں میرے اعمال کے اندر میرا خون چوس رہی ہیں، یہ میری نیکیوں کو خراب کرتی ہے. اس لیے ہم کو اپنی اس زبان کو پکڑ کے کس کی طرح، ابو بکر صدیق کی طرح، عمر فاروق کی طرح، علی کرم اللہ وجہہ کیا کرتے تھے؟ وہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے علی کرم اللہ وجہہ کی ہستی جان تو کتنی عظیم ہے. سبحان اللہ. وہ اپنے یوں گریباں کو یہاں سے پکڑ لیتے اور اپنے آپ کو خود سرزنش کرتے کہتے میں تیری شرارتوں سے آگاہ ہوا ہے نفس، میں تیری شرارتوں سے آگاہ ہوں.
واللہ اکبر کبیرہ. اگر اتنی بڑی ہستیاں جو ہیں وہ اپنے گریباں پکڑے، ہمیں کتنا گریباں پکڑنا چاہیے؟ تو کسی وقت بھی ہم جو سے کوئی نہ کوئی غلطی ہم ہو ہی جاتی ہے ہم سے. بس ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ایک اتنا عظیم احسان کر دیا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں ہمارے لیے کیا کافی ہے؟ استغفار. دن میں 1000 دفعہ استغفار ضرور کر لیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ میرے دن بھر کے گناہ بھی مجھے معاف کر دے، اور اس کی برکت سے میری بگڑیاں بھی بنا دے. اور جتنے بھی مسائل ہیں اللہ کہتے ہیں کہ میں حل کرتا ہوں. بڑی بڑی شخصیتیں کہ امام ابن تیمیہ وغیرہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جب بھی زندگی میں مسئلہ آتا ہے ہم دن میں 1000 استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھتے ہیں، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے. وجہ اور جو تم پہ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے قسم کی بنا پر ہے، اور جو بھلائی ملتی ہے وہ تیرے اللہ کے کرم سے. بھلائی تو ساری رحمان کی طرف ہے. جو میرے اوپر کچھ مسئلے آ رہے ہیں وہ میرے اعمال کی وجہ سے ہیں. جب بھی میں نے رحمان سے اپنے گناہوں کی توبہ لے لی تو الحمدللہ میں مستجاب الدعوات بن گئی، میری دعاؤں کی قبولیت الحمدللہ ہوگی. تو پھر اس لیے کیا ہے کہ چونکہ ہم بات نہیں آ سکتے، میں کہوں گا جی میں تو باز آ سکتی ہوں، نو ایسا نہیں ہے. ارادی اور غیر ارادی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. کبھی نفس کی شرارت، کبھی شیطان کی شرارت، کبھی میرے اندر سے پتہ نہیں کہاں سے وہ بالا اٹھ پڑتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے زندگی کے اندر. اچھا جی دیکھو، حضرت ابو بن ادم کا نام سب نے سنا نا، بڑی شخصیت تھے. تو وہ ایک رات کا 1 بجا تھا، رات کا 1 بجے کا جو ٹائم ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ داؤد علیہ السلام کا ٹائم ہے. داؤد علیہ السلام تو اللہ کا اعلیٰ آواز دیا کرتے تھے رات کے 1 بجے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خوبصورت اور بہترین تہجد داؤد کی تہجد ہے، کیونکہ وہ رات کے 1 بجے پڑھا کرتے تھے. رات کا 1 بجا تھا تو ابو بن ادہم طواف کر رہے ہیں کعبہ کا، اور اتفاق ایسا تھا، اب ہماری طرح تو نہیں ہے نا کہ وہاں جگہ ہی نہیں ملتی، وہ تب تھوڑے تھوڑے لوگ ہوا کرتے تھے. تو ایسا اتفاق تھا کہ وہ اکیلے ہی تھے، کعبے کا طواف کرنے والے اکیلے ہی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے باتیں شروع کر دی. تو میں نے اللہ سے بڑے ظاہر سے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہوا اس دنیا کے اندر ایسا انسان جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، جس سے کوئی معصیت نہ ہوئی ہو، کوئی ہے؟ مجھے ایسا بنا دے کہ میری زندگی میں غلطی نہ ہو، ورنہ میں غلطی نہیں کرنا چاہتا، یعنی میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. تو وہ فہمت عاطف غیبی آئی، آواز آئی غیبی کہ اے نادان، اگر تو غلطی نہ کرے تو میں معاف کس کو کروں؟ رب کی جو سب سے اعلیٰ شان ہے وہ کیا ہے؟ معاف کرنا. وہ معافی پسند ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ ہم غلطی کریں اور معافی مانگیں، شرمندگی کے ساتھ اس کے دربار میں ہم جھک جائیں اور وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں معاف کر دے. تو اتنی بڑی شخصیت کی جو بات یہ لکھی گئی تو یہ ہمیں یہ بتایا گیا بھئی غلطی تو ہوگی ہم سے، ہر صورت ہوگی، لیکن ہم لوگ اللہ سے معافی مانگ کر کے اپنے دامن کو ساتھ ساتھ دھوتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جب ہم اللہ سے ملیں گے تو انشاءاللہ ہم پاک ہوں گے. کیونکہ ہر لمحے جو میں صفائی میں ہی لگی رہوں گی، وہ کسی بھی چیز کی جب آپ ایوری ٹائم صفائی کرتے رہو گے تو بھائی وہ پھر صاف ہی رہے گی، یہ پکی بات ہے. تو اسی طرح جب ہم اپنے باطن کو دھوتے رہیں گے ہر لمحے تو انشاءاللہ جب ہم رحمان سے ملیں گے اسی کی رحمت اور برکت سے انشاءاللہ ظاہر و باطن ہمارا جو ہے صاف ستھرا ہوگا اور اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور ہم اللہ ہمیں بھی راضی کرے گا انشاءاللہ.